بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 13 نمبر کلاس ہے، 3 نمبر جو ہے وہ کلاس ہے جس میں ہم بسم اللہ کو جو ہے اس پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کلاس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ایک ایک لفظ کو لیا جائے اور ایک ایک لفظ پہ پوری عربی گرامر کے اصول، پوری عربی گرامر کے جتنے بھی ضوابط ہیں، قوانین ہیں، چاہے وہ گرامر کے متعلق ہیں یا لغت کے متعلق ہیں، ان تمام کو لاگو کر کے پھر ہم آگے چلیں۔ تو آج ہم بسم اللہ پہ ہیں۔ اس سے پہلے ہم تقریباً 12 کلاسوں میں لفظ القرآن سے لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پورا کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ آج اس سبق کا یہ ہے کہ لفظ البسملہ اور لفظ التسمیہ یہ کیا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے بسملہ، باب البسملۃ اور التسمیۃ، یہ کیا چیز ہے؟ جی، سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے ہے اس پہ غور کیجئے گا کہ لفظ جو تسمیہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ذکر الاسم۔ تسمیہ جو ہے سما یسمی تسمیۃً، اس کا ایک معنی ہے ذکر الاسم، کسی بھی نام کا ذکر کرنا، اور تسمیہ کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے تعیین الاسم، کسی اسم کا فکس کرنا۔ سما یسمی تسمیۃً یعنی کسی کا نام رکھنا، کسی کا اسم رکھنا، یہ ہے اس تسمیہ کا دوسرا معنی۔ اور چونکہ تسمیہ کا معنی ذکر الاسم، نام لینا، نام کا اسم کا ذکر کرنا، یہ معنی بھی اس کے اندر موجود ہے جب اس تسمیہ میں کہ ذکر الاسم، تو اسی بنیاد پہ بسم اللہ کو تسمیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ تسمیہ ہے کہ اس میں ہم اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بسم اللہ، اس میں جو ہے ہم لفظ اللہ، بسم اللہ میں اللہ کے نام کو ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے بسم اللہ کا ایک نام تسمیہ بھی ہے۔ یا تسمیہ بسم اللہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو کہ لفظ بسملہ ہے۔ البسملہ، بسملہ کیا چیز ہے؟ لفظ البسملہ اسم لکلمۃ بسم اللہ، بسم اللہ کہنے کا نام ہے بسملہ۔ بسم اللہ کلمہ بولنا، اس کا نام ہے بسملہ۔ عربی میں یہ ایک قانون چلتا ہے کہ صیغ ھذا الاسم علی مادۃ مؤلفۃ من حروف کلمتین باسم و اللہ علی طریقۃ تسمى النحت۔ بات اس طرح ہے کہ بعض دفعہ ایک عربی میں ایک طریقہ ہے جسے کہا جاتا ہے النحت۔ النحت یہ ہوتا ہے کہ 2 اسموں سے یا 2 کلموں سے چند ایک حروف لے لیے جاتے ہیں اور اسے روٹ ورڈ بنا کے ایک نام بنا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ اسم اور لفظ اللہ، یہ جو 2 کلمے تھے، ان 2 کلموں میں سے چند ایک حروف اصلی لے لیے گئے اور ان کو جوڑ کے بن گیا بسملہ۔ با سین میم لے لیا گیا، یعنی سین میم اسم سے لے لیا گیا اور لام جو ہے یہ لفظ اللہ سے لے لیا گیا بسملہ۔ تو اس کو شروع میں با لگا دی گئی تو یہ ایک روٹ ورڈ بن جاتا ہے 4 حرفوں کا۔ اسے کہا جاتا ہے عربی میں نحت۔ یہ ایک قانون کا نام ہے، ایک رول کا نام ہے
کہ چند کلموں کو، چاہے وہ کلمہ مرکب اضافی ہو، چاہے وہ جملہ ہو، جو بھی ہو، اس جملے سے چند ایک حرف لے لیے جاتے ہیں اور ان کو فعللہ کے وزن پہ بنا دیا جاتا ہے بسملہ۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ، یہ جو اسم اللہ تھا، بسم اللہ، اس میں سے یہ ایک جملہ ہے، با کو لے لیا گیا، اس میں سے سین میم کو لے لیا گیا اور لفظ اللہ سے لام لے لیا گیا، اور یہ سارے روٹ ورڈ ملا کے بسملہ ایک ورب بنا دیا گیا۔ اور یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تخفیف کے لیے اور کثرت استعمال کی وجہ سے، یعنی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تو اس کو مختصر کر کے بسملہ بنا دیا گیا۔ آپ لوگوں کو ایک بات کا پتہ ہے کہ انگلش میں مثال کے طور پہ اٹ از ایک ہے، اٹ از، اس کا مختصر کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس کو مختصر کر دیا جاتا ہے۔ سیم عربی میں بھی اس کو مختصر کرتے، یا ایسے یوں سمجھ لیں، اگرچہ وہ جائز یا ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح محمد، اس کے پورے سپیلنگ ہیں، اس کو شارٹ کٹ کر کے MOHD، جی MOHD، لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس کو مختصر کرنا بہتر، لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح بسم اللہ کو مختصر کر کے ایک ورب بنا دیا گیا بسملہ، تو بسملہ سے مراد صرف بسم اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب عربی زبان آگے سے آگے بڑھنے لگی تو پھر پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ لفظ بسملہ بولا گیا، اگرچہ بسملہ کے اندر جو آگے الرحمن الرحیم کے جو دو کلمے ہیں ان میں سے مشترکہ حرف ہا اور را بھی اس میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس میں نہیں آ سکا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ شہرت کی وجہ سے لفظ بسملہ بول کے پورا بسم اللہ مراد لے لیا گیا، صرف اور صرف بسملہ بول کے۔ اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ جب ہم عربی زبان کو تلاش کرتے ہیں تو عربی زبان میں بسملہ یبسملو بسملتن، یہ جو 4 حرفوں کا روٹ ورڈ ہے، اس میں سے جو چیز استعمال میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بسملہ کا مصدر تو استعمال ہوا ہی ہے، بسملہ سے مراد بسم اللہ کہنا، اس مصدر سے اس کا جو ہے وہ ماضی جو ہے وہ بھی استعمال ہو رہا ہے، بسملہ ماضی ہے، مضارع بھی استعمال ہوا ہے یبسملو لیکن قلیل ہے، اور اس سے اسم فاعل بھی اس کا استعمال ہوا ہے مبسملون، اور اس کا اسم مفعول جو ہے وہ اس کا اسم مفعول عربی زبان میں نہیں سنا گیا کہ مبسبلون، یعنی اسم مفعول بنانا وہ اس سے نہیں سنا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں بسملہ ورب کی، کہ بسملہ ورب کا معنی ہے بسم اللہ کہنا۔ اب اس کا ماضی بھی استعمال ہے، اس کا مضارع بھی قیاساً استعمال میں ہے، اسم فاعل بھی استعمال میں ہے، لیکن اس کا اسم مفعول جو ہے وہ اس کا استعمال میں نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ابھی تک جو میں گزشتہ بات کر چکا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے آیت کے لیے 2 نام رکھے گئے ہیں، ایک نام ہے تسمیہ اور ایک نام ہے بسملہ۔ تسمیہ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے ذکر الاسم اور ایک معنی ہے تعیین الاسم۔ تو جب اس کا بسم اللہ کا نام ذکر کرنا ہے تو اس بنیاد پہ بسم اللہ کو تسمیہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ کا دوسرا نام ہے بسملہ۔ بسملہ لفظ کہاں سے نکلا اس کا ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ عربی زبان میں کبھی بھی مرکب اضافی کو یا جملے میں سے مشہور 4 حرف لے کے ایک روٹ ورڈ بنا دیا جاتا ہے، ورب بنا دیا جاتا ہے فعلالہ کے وزن پہ، جو کہ اس جملے کا یا اس مرکب اضافی کا ایک نام ہوتا ہے۔ مثلا بسم اللہ سے با سین میم اور لفظ اللہ سے لام لے کے
بسملہ بنا دیا گیا جو کہ بسم اللہ کا ایک مخفف ہے۔ اب یہ بسملہ ورب ہے، بسملہ ماضی ہے، یبسملو مضارع ہے، اور بسملۃ جو ہے یہ اس کا مصدر ہے، یا یہ ان فعلوں میں سے ہے جن افعال کو عربی زبان میں رباعی کہا جاتا ہے، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد، یعنی جس میں 4 حرف ہوتے ہیں روٹ ورڈ کے اور چاروں ہی اصلی ہوتے ہیں، ان میں ہے بسملہ۔ اس کا ماضی بھی استعمال ہوا بسملہ، بسملہ، بسملو، بسملت۔ اس کا مضارع بھی استعمال ہوتا ہے یبسملو، یبسملو، یبسملانی، یبسملون، اس طرح کر کے اس کا اسم فاعل بھی مستعمل ہے مبسملون، لیکن اس کا اسم مفعول استعمال میں نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے پورے جملے کا نام رکھنے کے لیے 4 حرفوں کو جو مختص کر دیا جاتا ہے، خاص کر دیا جاتا ہے، عربی زبان میں اس قانون یا رول کا نام ہے النحت، نون ہا تا نحت، النحت۔ اس طرح کے جو افعال بنائے گئے ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں، یہ صرف بسملہ ہی ہے؟ جی ہاں، کچھ اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ 7 اس طرح کے نام گنے گئے ہیں، اس طرح کے 7 نام جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ بسملہ بسم اللہ میں، سبحلہ سبحان اللہ میں، سبحلہ کا معنی سبحان اللہ کہنا، حی علی، حی علی اس کا معنی ہے حی علی الصلاح کہنا، حی علی الصلاح کہنا، حوقلہ اس کا معنی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، حمدلہ اس کا معنی کیا ہے الحمدللہ کہنا، حللہ اس کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، جیعلہ، جیعلہ اس کا معنی ہے یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب عربی میں کہا جائے جعلت فداکا، جعلت فداکا میں تیرے پہ قربان ہوں، اس کے لیے مختصر کر کے بولا جاتا ہے جیعلہ۔ اور اس میں 2 چیزوں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے بعض کتب میں، وہ ہے طیقلہ، الطیقلۃ ماضی بنے گا طیقلہ، طیقلہ بولا جاتا ہے جب اس جملے کے عوض میں کہ اطال اللہ بقاءک، اطال اللہ بقاءک اللہ آپ کی زندگی کو لمبا کرے، اللہ آپ کے باقی رہنے کو لمبا کرے، اطال اللہ بقاءک۔ اور ایسے ہی کہا جاتا ہے عربی میں الدم، دم عزا ماضی بنے گا دم عزا، یہ کہا جاتا ہے جب اس جملے کے عوض میں کہ ادام اللہ عزتک، اللہ آپ کی عزت ہمیشہ کرے۔ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جو اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ بسم اللہ کے لیے 2 نام ہیں، ایک ہے بسملہ اور ایک ہے تسمیہ۔ تسمیہ کا مطلب ہے نام رکھنا یا نام کا ذکر کرنا، اور بسم اللہ میں چونکہ اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس لیے اسے تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی دوسرا نام ہے بسم اللہ کا بسملہ، اور بسملہ کا مطلب ایک ایسا ورب ہے، یہ اس طرح عربی کا ایک قانون ہے، رول ہے جس کا معنی ہے النحت، اور اس کا یہ ہے کہ مرکب اضافی یا جملہ میں سے چند ایک حرف لے کے ایک ورب بنا دیا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ کے جملے میں سے با سین میم لام لے کے بسملہ بنا دیا گیا جس کا معنی ہے بسم اللہ کہنا۔ اسی طرح کچھ دوسرے ورب بھی بنائے جاتے ہیں جن کے میں نے مثالیں دے دی ہیں۔ اب آگے والا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا تسمیہ اور بسملہ میں کوئی فرق بھی ہے؟ قال الازہر عن اللیث، اہل لغت کے ائمہ میں سے امام ازہری نے لیث سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ التسمیۃ ذکر اللہ تعالی علی کل شیء، تسمیہ کا معنی ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہر چیز پہ۔ اور ابن حجر الہیثمی فرماتے ہیں البسملۃ عبارۃ عن قولک بسم اللہ الرحمن الرحیم
बसमला का माना है बिस्मिल्लाह कहना, जबकि तस्मिया जो है अल्लाह के जिक्र के ऊपर बोला जाता है, खा कोई लफ्ज भी हो। तस्मिया अल्लाह का नाम किसी भी लफ्ज से ले लिया जाए, बिस्मिल्लाह से या बिस्मिर रहमान से, या कोई भी नाम जिक्र कर दिया जाए अल्लाह का, तो उस पे तस्मिया बोला जा सकता है, जबकि बसमला का लफ्ज सिर्फ बिस्मिल्लाह पे बोला जाता है। यानी अल्लाह का नाम लेना किसी भी इबारत या लफ्ज से हो, उसके लिए लफ्ज तस्मिया बोला जा सकता है, जबकि बसमला का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह के लिए बोला जाता है। ये है आम अहले लुगत में इब्न हजर अल-हैतमी ने इसको बयान फरमाया है। लेकिन ये फर्क कोई इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं है, कोई ऐसा फर्क नहीं है कि ये हमेशा ही फर्क लिया जाए। मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह, मिसाल के तौर पे इमामुल मुहद्दिसीन अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुहद्दिसीन अल बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब सही में फरमाते हैं, बाबु तस्मियति अला कुल्ली हालिन, बाबु तस्मिया बिस्मिल्लाह कहना हर हाल में। ऐसे ही एक बाब कायम करते हैं, बाबु तस्मियति अला ताम वल अकल, खाने पे पीने पे बिस्मिल्लाह कहने का बाब। ऐसे ही अत-तस्मियतु अला सैद, शिकार पर बिस्मिल्लाह कहने का बाब। ऐसे ही किताब मुहद्दिसीन की किताबों में मौजूद है अत-तस्मियतु अला ज़बीहा, ज़बीहा पे बिस्मिल्लाह कहने का बाब। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस लफ्ज की तशरीह करते हुए कि बाबु तस्मियति अला ताम वल अक्ल बिल यमीन से मुराद लिखते हैं कि इससे मुराद है बिस्मिल्लाह कहना, बिस्मिल्लाह कहना खाने के शुरू में। कि जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मरफूअन रिवायत नकल करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अकल अहदुकुम तामन फलयकुल बिस्मिल्लाह, जब भी तुम में से कोई खाना खाए तो बिस्मिल्लाह कहे। फ़इज़ा नसिया फी अव्वलिही, शुरू में कहना अगर भूल गया तो वो दरमियान में ये कह दे बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही, बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही। तो गोया के अब जो मुहद्दिसीन बाब कायम करते हैं बाबु तस्मिया, तो तस्मिया से मुराद बिस्मिल्लाह कहना है। इसी तरह तकरीबन तमाम अस्हाब सुनन, यानी सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, इस तरह के तमाम अहले सुनन अहादीस की कुतुब लिखने वाले मुहद्दिसीन लफ्ज़ तस्मिया बिस्मिल्लाह पर भी बोलते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे अभी हमारा मौजू है अलबाउ फी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के शुरू में बा। अब यहाँ पे बा के मानी यकीनन हम सब ने जाने होंगे कि बा के मानी कितने हैं। 15 माने हमने बा के पढ़े थे, और यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो 15 माने मैंने आप लोगों को बताए हैं, असल में बाज़ दफा ऐसे होता है कि सेम यही चीजें होती हैं, लेकिन हर एक मुअल्लिफ या हर एक किताब लिखने वाला चंद एक चीजों को अपने अंदाज से लिख देता है। मसलन कहीं कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि बा जो है ये हाल का माना भी देती है, जा ज़ैदुन बिथियाबिही, यानी ज़ैद इस हालत में आया कि उसने कपड़े पहने हुए थे। तो वो जितने भी हैं वो इसलिए जरा मेरी बात को समझ लीजिए कि बा के मानी तकरीबन 15 ही हैं। कुछ अगर किताबों वाले मानी ज्यादा लिख देते हैं तो वह हकीकत में इन्हीं में से किसी माने का दूसरा नाम होता है, इन्हीं में से किसी माने का दूसरा नाम भी होता है। बाज़ दफा एक माने को, मसलन कई लोगों ने इस्तिआनत और सबबिया को एक ही लिखा है, कई लोगों ने और भी लिखे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अक्सरियत जो है वो तकरीबन यही माने हैं जो आप लोगों के सामने दिए गए थे। अच्छा, अब इसमें जो बात समझाना मैं चाहता हूं कि हमने 15 मानी जो पढ़े थे बा के, उनमें से 2 चीजें यहाँ पे बिस्मिल्लाह के शुरू में फिट हो सकती हैं,
اور وہ یہ ہے کہ یہ با یا تو استعانت کے لیے ہے یا مصاحبت کے لیے ہے. مصابحت یعنی ساتھ کا معنی دینے کے لیے، ساتھ کا معنی دینے کے لیے. یہ یا تو معنی استعانت کا ہو سکتا ہے یا مصابحت کا معنی. مصابحت کا مطلب ساتھ کا معنی، جیسے کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہوا، ہاں میرے ساتھ. اور جو ہم نے معانی با کے پڑھے تھے، جب ہم نے اس میں مصاحبہ کا معنی پڑھا تھا تو اس کے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ مصابحہ کا معنی یہ ہے کہ جیسے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق یعنی مع کے معنی میں ہو، اور جیسے کہ یعنی یہ حال بن سکتا ہو یا اہبط بسلام یعنی اہبط مع سلام، وقد دخلوا بالکفر ای مع الکفر، یہ جو ہے ساتھ کا معنی دینے کے لیے جو ہے مصابحت کا ہے. اب یہ ہے کہ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے یہ استعانت کے لیے ہے یا مصابحت کے لیے ہے، اس میں دو باتیں ہیں. الراجح، جی اب نوٹ کیجئے گا اس بات کو، ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ہماری توقعات کے خلاف ہوں. الراجح فی باء البسملہ انہا للمصاحبہ. بہت بڑے لغت دان ہیں جن کا نام ہے علامہ تاج ابی العباس سیدی احمد بن حمدون السلمی المعروف بابن الحاج. لغت میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ با جو ہے یہاں مصابحت کے لیے ہے، استعانت کے لیے نہیں ہے. اچھا نوٹ کرنا اس بات کو، ذرا بات کو میں نام اس لیے ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمیں بات سمجھنے میں ہو. مصابحت کے لیے، اور آگے جو ہے والمختار ان الباء للمصاحبہ لا للاستعانہ، فرماتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے کہ با جو ہے مصابحت کے لیے ہے، نہ یہ ہے کہ استعانت کے لیے ہے. لما فی الاول من رعایت التعظیم دون الثانی لأن باء الاستعانہ هي الداخلة على آلة الفعل كما في قولك كتبت بالقلم وفي جعل اسم الله آلة سوء الادب. نوٹ کرنا اس پوائنٹ کو. فرماتے ہیں کہ با جو استعانت کے لیے ہوتی ہے اس کی مثال جو لغت میں دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ كتبت بالقلم، اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ میں نے لکھا، یعنی لکھنے میں مدد لی، استعانت لی قلم سے. تو یہ ہے وہ با جس کو ہم کہتے ہیں استعانت کے لیے. اور یہ جو با استعانت کے لیے ہوتی ہے یہ آگے والے اسم کو آلہ بنا رہی ہوتی ہے، کہ گویا کے پیچھے میرا کتابت والا عمل جو ہے وہ سرزد ہوا ہے ایک ایسے آلے کے ساتھ جو کہ قلم کا آلہ ہے. یعنی آلے کا مطلب ایک مشینری، ایک ڈیوائس، ایک پرزہ. میرے اس کام کے لیے جو ایک مشینری یوز ہوئی ہے وہ ہے قلم. اب ہم لفظ اللہ کو بطور اسم آلہ کے ذہن میں رکھ کے پیش کریں اور ہم کہیں بسم اللہ، جس طرح کے با ہوتی ہے استعانت کے لیے کتبت بالقلم میں، تو یہ سوء الادب ہے، یہ سوء ادب ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. اس لیے ہم لفظ اللہ کو اس معنی میں لیں کہ یہ کتبت بالقلم کی طرح با جو ہے استعانت کے لیے ہے، اور پیچھے جو پوشیدہ ورب ہے، انشاءاللہ یہ بات آئے گی، ہم کسی بسم اللہ کے اینڈ پہ پورا کرنے کے بعد ایک ذکر کریں گے کہ بسم اللہ سے پہلے ایک ورب پوشیدہ ہوتا ہے، مثلا اقرأ بسم اللہ. اب الگ بات ہے کہ یہ ورب ہم شروع میں لے آئیں گے یا آخر میں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ با جس سے اٹیچ ہوگی وہ ایک ورب ہوتا ہے. اقرأ بسم اللہ، آکل بسم اللہ، اشرب بسم اللہ. اب وہ جو ورب ہے وہ ورب آیا جیسے کتبت بالقلم میں، قلم کے شروع میں جو با ہے جو استعانت کے لیے ہے، تو القلم کو بطور ایک ڈیوائس کے یوز کیا، اسے عربی میں اسم الآلہ کہتے ہیں. تو کیا ایسے ہی جب ہم بسم اللہ کہیں گے تو لفظ اللہ کو ہم بطور آلہ کے ذہن میں رکھ رہے ہوں گے کہ ایک مشینری یا ڈیوائس کے طور پہ جو ہمیں جس سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سوء ادب ہے. یہ ادب یعنی اللہ کی شان کے لیے
صحیح نہیں ہے. اس لیے واللہ اعلم یہ با وہ فرماتے ہیں کہ یہ با مصابحت کے لیے ہے، نہ یہ ہے کہ یہ استعانت کے لیے ہے. امید ہے کہ یہ قول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. ایسے ہی ہے، یہ بات اچھی لگی ہوگی، لیکن بہرحال اس میں ایک تفصیل جاننا ضروری ہے. وہ تفصیل فرماتے ہیں شیخ العثیمین اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے القواعد المثلی فی الاسماء والصفات الحسنى، یہ ان کی کتاب، اس میں فرماتے ہیں، نوٹ کرنا، فرماتے ہیں والباء فی قولہ بسم اللہ اہی للاستعانۃ ام للمصابحہ. فرماتے ہیں شیخ صالح عثیمین اپنی کتاب میں کہ یہ بسم اللہ میں جو با ہے آیا یہ استعانت کے لیے ہے یا مصابحت کے لیے ہے. فرماتے ہیں یہاں پہ ایک بات ہے جو سمجھنے والی بڑی باریک سی بات ہے. هناك من قال انها للاستعانہ ومنهم من قال انها للمصابحہ. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ استعانت کے لیے ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مصابحت کے لیے ہے. وممن قال انها للمصاحبہ، امام زمخشری جو کشاف کے مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ با مصابحت کے لیے ہے. صاحب کشاف معتزلی ہیں، وہ معتزلہ میں سے ہیں، اور ان کی کتاب کشاف میں بہت سارے اعتزالات ہیں جس کو ہر ایک انسان نہیں پہچان سکتا. معتزلہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا بہت حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا ایک مسئلے میں، جس مسئلے کو آج ہم خلق قرآن کے نام سے جانتے ہیں کہ قرآن آیا مخلوق ہے یا خالق ہے. یہ مسئلہ خلق قرآن یہ جن لوگوں کی طرف سے، جس فرقے کی طرف سے شروع ہوا تھا، اس فرقے کا نام تھا معتزلہ. اس فرقے کا نام تھا معتزلہ. اب یہ امام زمخشری معتزلی ہیں، معتزلہ ہیں کہ فرقے سے ان کا تعلق ہے، لیکن چونکہ اہل لغت ہیں، لغوی لحاظ سے ان کی بہت بڑی جامع باتیں ہوتی ہیں، اس لیے لغت کی چند ایک بحثیں اس سے لی جاتی ہیں. امام مطلب شیخ صالح عثیمین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس با کو مصاحبت کے لیے قرار دیا ہے امام زمخشری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکشاف میں، اور انہوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے باوجود اس کے کہ ظاہر اس کا یہ لگتا ہے کہ یہ استعانت کے لیے ہے. ظاہر اس کا یہ لگتا ہے، لیکن امام زمخشری نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ با مصاحبت کے لیے. اللہ اکبر. اب ذرا اندر کی بات نوٹ کیجئے گا، کیوں کہا ہے اس کو مصاحبت کے لیے؟ لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، فإذا كان مستقلا بعمله فإنه لا يحتاج للاستعانة. بات یہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہوتا ہے، انسان اپنے کام کرنے میں مختار کل ہوتا ہے. عام اصول یا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار تو دیا ہے، جیسے کہ سورۃ انسان یا دہر میں فرمایا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا، اسے راستہ دکھا دیا. اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو وہ یعنی نافرمان بنے، اما شاکرا و اما کفورا. تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا مختار کل ہے، گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہوتی. اور سلف صالحین کا اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. انسان کا اس کام کو اختیار کرنا ہی اس انسان کا امتحان ہوتا ہے، آگے کام پورا کروانا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی توفیق کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہوتا ہے،
خود اسے استعانت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کی تقویت دینے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ باب مصابحت کے لیے ہے، استعانت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنا کام کرنے میں گویا کہ ذرائع سے تو مدد لے سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے اللہ کی کوئی استعانت نہیں چاہیے ہوتی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ معتزلہ اچھے الفاظ میں اپنے عقیدوں کو کس طرح پنہاں کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دینے کے لیے یہ بات میں نے سامنے رکھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ آئے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور انسان ان باتوں کو کس طرح گھیرے میں آتا ہے. اس لیے میں نے جب آپ لوگوں کے سامنے پہلی بات رکھی تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھا کہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی لگی ہے، اور پھر جب ہم آگے چلے اور اصلیت اس کی دیکھی تو اس کے کہنے میں جو اصل مقصد ہے معتزلہ کا کہ یہ یعنی جو ہے یہ مصابحت کے لیے ہے، نہ یہ ہے کہ استعانت کے لیے ہے. امام زمخشری یہ چیز باور کرانا چاہتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں لا شک کا امام یعنی شیخ صالح عثیمین فرماتے ہیں لا شک ان المراد بالباء هو الاستعانہ، یقیناً یہاں با سے مراد مدد لینا ہی ہے. التي تصاحب كل فعل، ہاں ایسی مدد جو ہر فعل کے ساتھ ہو. یعنی گویا کہ مصابحت کا معنی بھی اٹیچ ہے، لیکن اس مصابحت کے معنی کے اندر استعانت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. فہی فی الاصل للاستعانہ، حقیقت میں اصلی جو ہے یہ با استعانت کے لیے ہے، اور ایسی استعانت جو انسان کے ساتھ لگی رہے ہر کام کے شروع سے آخر تک. یعنی یہ وہ استعانت نہیں جس استعانت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کتبت بالقلم یعنی آلہ بنانے والی استعانت. یہاں سے وہ استعانت ہم مراد لیں گے کہ یہ با استعانت کے لیے ہے. یہ بات فرق کر میں سمجھانے کے لیے ساری بات کو لے آیا ہوں کہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ با جو استعانت کے لیے ہے آیا یہ وہی استعانت ہے جو کتبت بالقلم والی میں استعانت ہے. ہاں ہمیں جو ہے کیا یہ وہی استعانت ہے جو کتبت بالقلم میں نہیں. یہ استعانت ایسی ہے کہ جو انسان کے ساتھ ہوگی من اول الفعل الى آخرہ، گویا کہ اس میں مصابحت کا معنی اس استعانت کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے. یہ استعانت وہ آلے والی نہیں بلکہ یہ استعانت مصاحبت والی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس بات سے ایک اور معنی بھی نکل سکتا ہے اور وہ ہے تبرک کا. جب ہم یہ معنی لیں کہ تبرک جو ہے الگ چیز ہے اور استعانت الگ چیز ہے، لیکن اگر ہم یہی کہہ دیں کہ کل مستعین بشیء فانہ متبرک بہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس چیز سے انسان مدد لیتا ہے گویا کہ اس سے برکت بھی لے رہا ہوتا ہے. تو با برکت کے لیے ہے، استعانت کے لیے ہے، ایسی استعانت جو ساتھ رہے گی کسی کام کے شروع کرنے سے لے کے آخر تک. یہ معنی ہوتا ہے بسم اللہ کہنے کا. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی. اس کو تفصیل کے ساتھ آج کا پوائنٹ پہلے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا ہے لفظ البسملہ اور لفظ التسمیہ کے معنی میں فرق، اس کا مطلب کیا ہے اور پھر اس کے معنی میں بسملہ اور تسمیہ میں فرق کیا ہے. اس سے اگلا پوائنٹ جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ با کے معانی سب تو ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ با کا معنی کیا ہے، خلاصہ جس کو ہم راجح قرار دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ با کا معنی جو ہے یہ استعانت ہی ہے، لیکن ایسی استعانت جو اٹیچ ہے مصابحت کے ساتھ. ہم کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اور دل میں کیا بات ہوتی ہے، یعنی اللہ سے مدد لیتے ہوئے، اور وہ والی مدد جو ہمارے ساتھ رہے. تو اس میں مصابحت ایسی ہوتی ہے کہ جو قلم کی مصابحت کی طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں وہ مصابحت مقصود ہوتی ہے جو کام کرنے میں ساتھ رہے، مدد رہے شروع سے لے کے آخر تک. اس پوائنٹ کے بعد با کی بات ختم ہوئی
اور چلتے ہیں لفظ بسم اللہ کے اسم پہ۔ بسم اللہ میں جو اسم موجود ہے، اسم، یہاں پہ ایک بات جو درمیان میں ہے وہ سمجھ لیجئے۔ ایک ہے بسم اللہ اور ایک ہے بسم اللہ، جبکہ پورا جو ہے وہ یوں ہے بسم اللہ۔ با اور سین میم کے درمیان ایک الف ہے، حمزہ وصلی ہے جو با لگنے کی وجہ سے گر گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ حمزہ کیوں گرا ہے، یعنی سائلنٹ ہونا تو ایک سمجھ آتی ہے کہ حمزہ وصلی ہے اسم کے شروع میں، حمزہ قطعی نہیں ہے اس لیے سائلنٹ ہو گیا، لیکن اس کو جو ہے وہ لکھنے میں کیوں نہیں آیا، یہ ہم کہتے ہیں کہ لکھنے میں یہ خط رسم عثمانی ہے، یعنی جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بسم اللہ لکھی گئی، اس میں حمزہ نہیں لکھا گیا تھا۔ اور امام بیضاوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر البیضاوی میں انہوں نے یہ فرمایا ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ بسم اللہ کے الف کو، بسم اللہ کا یہ جو الف تھا، اس کی جگہ پہ با کے ڈنڈے کو لمبا کر دیا جاتا ہے اور یوں لکھا جاتا ہے بسم اللہ۔ با کے یعنی جو شروع میں ڈنڈا ہے اس کو لمبا کیا جاتا ہے بسم اللہ کے شروع میں، یہ جو با سے پہلے والا یہ اس ڈنڈے کو لمبا کیا جاتا ہے، یہ اس الف کے یا اس حمزے کے عوض میں ہے جو کہ سین میم سے پہلے ہے۔ تو با کے پہلے ڈنڈے، اور یہ رسم الخط ہے، یعنی یہ ایک اصول کوئی تجوید کا یا گرامر کا یا لغت کا نہیں، بلکہ یہ رسم الخط میں ایسا کیا گیا ہے۔ باقی عام لغت میں، عام انداز میں دونوں طرح جائز ہے، الف کو گرا کر بھی لکھا جا سکتا ہے اور الف کو ساتھ اٹیچ کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں دونوں طرح موجود ہے، بسم اللہ مجریہا میں با سین میم دونوں ملے ہوئے ہیں، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق میں وہاں پہ با کے بعد حمزہ موجود ہے، جی با کے بعد حمزہ موجود ہے، اور بسم اللہ مجریہا میں، بسم اللہ مجریہا میں با کے بعد حمزہ موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم بسم اللہ لکھیں گے تو اس کا جو رسم الخط ہے، یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الف جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا۔ لغت کے طور پہ اس میں حمزہ آ سکتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں دونوں طرح موجود ہے، بسم اللہ مجریہا میں حمزہ نہیں ہے۔ جی اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسم پہ آتے ہیں، اگرچہ یہ بات گزشتہ سبق میں بیان ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں اس سبق میں اعادہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس میں موجود نہ ہوں۔ اسم کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس کا اشتقاق کیا ہے، اس بارے میں اختلاف ہے، دو قول ہیں، ایک ہے بصریوں کا اور ایک ہے کوفیوں کا۔ بصری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے سمون سے نکلا ہوا ہے، سین میم اور واو سے ہے، سمون، سین میم من السمو، اس سے نکلا ہوا ہے، اور اس سمو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اوپر ہونا، علو اور رفعہ، بلندی۔ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فقیل اسم لأن صاحبہ بمنزلۃ المرتفع به، کیونکہ اسم نام کی وجہ سے بندہ بلند ہوتا ہے، سین میم واو بلندی، تو جس کا نام ہوتا ہے، کہتا ہے نا فلانے کا نام بڑا اونچا ہے، تو نام سے چونکہ انسان بلند ہوتا ہے، اس لیے اسم کو اسم کہا گیا کہ انسان اس کے ذریعے بلند ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے وقیل لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اسم جو ہے اپنے مسمى کے ذریعے بلند ہوتا ہے، اپنے مسمى کو بلند کرتا ہے۔ اور تیسرا قول اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقیل انہا سمی الاسم اسما، کہ اسم کا نام اسم اس لیے رکھا ہے کہ اپنی قوت میں یہ طاقتور ہے حرف اور فعل سے، کیونکہ عربی میں ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے، اور اسم اپنے دونوں ساتھی ہیں، اپنی دونوں قسمیں فعل اور حرف سے قوت میں ہے، طاقت میں ہے، زیادہ ہے، اقوى منہما بالاجماع، حرف اور فعل سے قوی ہے،
تو قوی ہونے کی وجہ سے بلند ہے، ان پہ بلند مرتبہ رکھتا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ لفظ اسم جو ہے یہ نکلا ہوا ہے روٹ ورڈ سین میم اور واو سے۔ اچھا، سین میم واو سے اسم کیسے بن گیا؟ اسم کیسے بن گیا جی؟ اس لیے کہ یہ جو واو ہے یہ حذف کر دی جاتی ہے اور شروع میں جو ہے حمزہ لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ سین جو ہے اس کو سین کو جو ہے ساکن جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اسمن گویا کہ سین جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، سین ساکن اور واو کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اسمن بن جاتا ہے۔ دوسری رائے اس میں کوفیوں کی ہے، اور کوفی فرماتے ہیں کہ یہ مشتق ہے سیمتن سے۔ سیمتن کا مطلب یہ ہے کہ واو سین میم سے، یعنی وسمن سے۔ وسمن کا معنی ہے علامت، لأن الاسم علامت لمن وضع له فاصل اسم على هذا وسمن، تو اسم کی اصلیت جو ہے گویا کہ وسمن ہے۔ اچھا، ان دونوں قولوں میں سے راجح کیا ہے؟ والاول اصح، پہلا قول بصریوں کا زیادہ راجح ہے، کیونکہ جب اسم کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو اسم کی تصغیر سمیون بنائی جاتی ہے اور اس کی جمع بنائی جاتی ہے اسماؤن، اور جمع بنانا کسی اسم کی اور تصغیر بنانا کسی اسم کی وہ اس کو اپنی اصلیت پہ لے کے آتا ہے۔ تو اگر یہ سمون سے ہے اسی لیے سمیون جو ہے اس کی تصغیر بنتی ہے، سمی یا مشدد بنتی ہے کہ واو واپس آ جاتی ہے۔ اسماء میم کے بعد جو الف ہے یہ واو سے ہے، اسماء میں جو الف ہے یہ واو سے بدلا ہوا ہے، اس لیے اسماء آتا ہے۔ اور کبھی بھی اسم کی تصغیر میں وسیمن یا اوسامن نہیں کہا جاتا، تو جب اس کی تصغیر وسیمن اور اوسامن نہیں بنایا جاتا اس کی جمع، تو اس کی تصغیر جو ہے بنائی جاتی ہے سمیون اور اس کی تصغیر بنائی جاتی ہے اسماؤن۔ تو اس سے پتا چلا کہ اسم کی اصلیت جو ہے وہ ہے ہمارے سامنے اس کا سمون سے مشتق ہونا، سین میم اور واو، سین میم اور واو۔ جی، امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسم کی اصلیت کیا ہے؟ سین میم اور واو، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جی۔ واو کہاں ہے؟ وہ حذف ہے، الف اس کے شروع میں یا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے۔ اور اس سے اگلا پوائنٹ ہے اسم کیا چیز ہے اور مسمى کیا چیز ہے۔ اسم اور مسمى کی بحث انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ بات جو ہے وہ تھوڑی ہو لیکن یاد رہے، اگرچہ میں اس کو آج کرنا چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے اسم اور مسمى سے۔ آگے آج کی بات جو ہم نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات ہم نے بسم اللہ کے بارے میں جانی ہے کہ بسم اللہ کا نام بسملہ اور تسمیہ دونوں کا معنی کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا ہے کہ با جو بسم اللہ میں موجود ہے، با جو بسم اللہ میں ہے، اس کے معنی میں سے جو معنی ہیں یہاں اس کا مصاحبت والا معنی ہے یا استعانت والا معنی ہے۔ راجح یہی ہے کہ اس میں استعانت والا ہے، لیکن یہ وہ استعانت نہیں ہم مراد لیں گے جو کہ آگے والے کو بطور آلہ کے ذکر کیا جاتا ہے کتبت بالقلم میں، کہ قلم جو ہے بطور آلے کے یوز ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصود اس استعانت سے ایسی استعانت کہ جس میں مصابہت موجود ہو، مدد ہو، اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد ساتھ رہے پورے کام میں، اس طرح کا معنی ہم چاہتے ہیں۔ یہ معنی ہمارا نہ ہی صرف مصابہت ہے اور نہ ہی صرف استعانت ہے، یہ بات نوٹ کیجئے، نہ ہی صرف مصابہت ہے کہ صرف اللہ ہمارے ساتھ ہو، اور نہ ہی صرف اور صرف استعانت ہے، بلکہ استعانت مصابہت کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں نے صرف استعانت لی آلے کے طور پہ وہ بھی صحیح نہیں،
جنہوں نے صرف اور صرف مصاحبت لی کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے خود اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ لی، لہذا مدد ساتھ رہے. جی بالکل صحیح، مدد ساتھ رہے، یوں سمجھ لے کہ یہ ہے مقصود اس سے واقع میں مطلب. اور آگے جس بات کو ہم نے جانا ہے کہ لفظ اسم جو ہے اس کا حمزہ یہاں پہ رسم الخط کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا. اور آخری بات آج ہم نے جانی اسم کے روٹ ورڈ کے حساب سے کہ اسم کہاں سے مشتق ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کو جزائے خیر دے. گونگا مقصد سوال کی طرف آتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کے بارے میں ہم کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ بتایا ہے کہ اہل بصرہ کے ہاں اسم جو ہے سین میم واو سے ہے، سموون سے ہے. سموون کا معنی جو ہے وہ بلندی اور رفعت ہے، علو اور رفعت ہے. جی اور اسم کو یعنی اس لیے کہا جاتا ہے اسم لأن صاحبہ بمنزلۃ المرتفع به، کہ یہ جو یعنی جس کا وہ اسم بن رہا ہوتا ہے وہ گویا کہ بلند مرتبے پہ ہو رہا ہوتا ہے. جی یہ ایک ہے وجہ ان کے ہاں کہ اسم کی وجہ سے اسم جس کا بن رہا ہوتا ہے وہ مسمى جو ہے وہ اونچی جگہ پہ ہوا ہوتا ہے. اور دوسرا ان کا مطلب یہ ہے کہ لأن الاسم يسمو بالمسمى، کہ نام ایک مسمى کا بلند ہونا اور ایک نام کا بلند ہونا. جی کہ نام جو ہے ناؤن اسم جو ہے یہ بلند ہوتا ہے اور نام الاسم یسمو بالمسمى کہ اسم اپنے مسمى کی وجہ سے بلند ہو جاتا ہے. ویسے تو نام اس صوت یا اس آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جب مسمى کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ناؤن بلند ہو جاتا ہے. یہ دوسرا ان کا مطلب ہے. اور تیسرا ان کا مطلب یہ ہے کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل حرف سے بلند جگہ پہ ہے. جی تیسرا ان کا قول یہ ہے کہ اسم اپنی قوت میں فعل اور حرف سے طاقت میں ہے، اس لیے اس کو جو ہے گویا کہ ان دونوں سے بلند ہے، اس لیے اس کو سموون سے مانا جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے واللہ اعلم، بہتر ہم یہ کریں، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا جب ہم نے تصغیر بناتے ہیں یا جمع بناتے ہیں تو اس میں آخر میں حرف علت نکلتا ہے، شروع میں نہیں نکلتا ہے. سمیون اور اسماء جو الف آ رہا ہے یہ اصلی ہے، یہ زائدہ نہیں ہے. جی زیادہ ہوتا تو اسماء غیر منصرف بن جاتا، لیکن اسماء کا الف جو ہے یہ اصلی ہے، اسی لیے یہ غیر منصرف نہیں ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاکم اللہ احسن. جی اور کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا؟ جی سر. جی پہلا سوال جو ہے اسم جو ہے بلند ہے فعل حرف سے اس طرح کہ اسم جو ہے یہ مبتدا بھی بنتا ہے اور اسم خبر بھی بنتا ہے. گویا کہ دوسرے انداز سے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اسم مسند بھی بنتا ہے اور اسم مسند الیہ بھی بنتا ہے، جبکہ فعل صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا ہے. جی اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. اب مسند الیہ کیا چیز ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ مبتدا اور خبر کا ہونا اور فعل اور فاعل کا ہونا، کہ فعل جو ہے وہ فاعل کی جگہ پہ کبھی نہیں آ سکتا، وہ فعل ہمیشہ فعل ہی رہتا ہے، جبکہ اسم جو ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، وہ خبر بھی بن سکتا ہے، مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے. اس لیے جو ہے اسم زیادہ قوت میں ہے، سب حیثیتیں بن سکتا ہے، جبکہ فعل میں وہ قوت موجود نہیں ہے، استعمال زیادہ ہے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم کا استعمال زیادہ ہے. جی جزاک اللہ خیر. تعلیلات کے لیے آپ کتاب الصرف لے سکتی ہیں. دوسرا سوال جو تھا کتاب الصرف جو ہے وہ لے سکتی ہیں اور اس میں
میرا خیال ہے کہ کافی تعلیلات موجود ہیں کتاب الصرف کے نام سے، اور ویسے کتاب الصرف جدید کے نام سے غالباً ایک دارالسلام کی بک ہے، اس میں جو ہے زیادہ وضاحت ہے، اگر وہ لے لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی، اور اگر جو ہے علم الصرف کی طرف آنا ہو تو علم الصرف اولین بھی ہے، علم الصرف اخیرین بھی ہے، تو علم اولین اور اخیرین دونوں لے لیے جائیں تو شروع سے لے کے آخر تک پڑھا جائے تو اس سے جو ہے میرا خیال ہے کہ اس میں بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے، علم الصرف اولین اور علم الصرف اخیرین۔ جی، فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا، صرف مسند ہوتا ہے۔ جی، السلام علیکم، آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے با کے معانی پڑھے تھے تو ان با کے معانی میں سے جب ہم نے غور کیا تو با کے معانی میں سے دو معنی ایسے ہیں جس میں گویا کہ تھوڑا سا ہمیں کنفیوژن سی ہوتی ہے، جس میں سے ایک معنی ہے جس کا معنی ہے مقابلہ، جس کا ہم نے گویا کہ یوں کیا تھا کہ مثال سورۃ نحل کی آیت نمبر 32 دی گئی تھی کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جی، ادخلوا الجنۃ جس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے عوض میں جو تم کام کر رہے تھے۔ جی، اس کے عوض میں جو تم کر رہے ہو اس کے عوض میں۔ جی یہ ریکارڈنگ میں ہے۔ تو اس کے عوض میں، اس کے مقابلے میں جو تم عمل کر رہے ہو اس کے مقابل میں جو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی دوسری عام مثال ہم نے یہ دی تھی، اشتریتہ بألف، میں نے اس چیز کو 1000 کے مقابلے میں، 1000 کے عوض میں۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے گا اس پوائنٹ پہ، میں بار بار لفظ عوض بول رہا ہوں۔ یہاں پہ عوض کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا جیسے ہم خرید و فروخت میں قیمت بننا ہوتا ہے نا، وہ اس کا معاوضہ ہوتا ہے۔ تو ایک چیز کے عوض میں معاوضہ ہونا یہ ہے ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کا آنا، یہ ہے یہ مطلب اس معنی کا جس معنی کو ہم مقابلہ کے لیے کہتے ہیں۔ اور جو بدل کا معنی ہے اس کے لیے ہم معنی یہ دیتے ہیں، بدل کے معنی کے لیے ہم یہ معنی دیتے ہیں ایک۔ جی، تو دوسرا معنی ہے اس پہ بھی غور کیجئے گا۔ دوسرا، یہ جو پہلا ہے اس پہ غور کرنا کہ مقابلے میں عوض کا معنی ہے۔ جب ہم بدل کا معنی دیتے ہیں تو بدل میں یہ پوائنٹ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُّوا الْإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانًا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس جو پہلے سے قوم موجود ہے اس کی جگہ پر اگر کوئی دوسری قوم موجود ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ وہ جب حملہ کرنے میں سخت ہوتے گھوڑ سوار اور پیدل جو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پہ وہ عوض مقصود نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا مقابلے میں چیز کا آنا، وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دوسری قوم اس کی جگہ پر آ جاتی، جی، تو یہ ہے مفہوم یہاں پہ بدل کا۔ فَلَيْتَ لِي بِهِمْ، تو بدل میں اور عوض میں جانے کے بدلے میں جان کا بدلہ، وہ ہے مقابلہ یا عوض، وہ اس میں ہے۔ یہاں پہ جو ہم معنی کر رہے ہیں وہ بدل کا، اور بدل میں جو ہے مقصود جو ہے یہاں بدل میں جان کے بدلے جان والا معنی وہ عوض میں ہے، وہ مقابلے میں آئے گا۔ اور بدلے میں یہ بدل جو ہے، اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم نے وہ پڑھا ہو جس کو ہم نحو صرف میں ایک کہتے ہیں توابع کے اندر جو ہے ایک بدلے کل ہوتا ہے، ایک بدلے بعض ہوتا ہے، ایک بدلے اشتمال ہوتا ہے، اگر اس بات کو آپ سمجھ رہے ہوں تو اس سے اس کو ملائیں
تو بدل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسری، یہاں سے عوض مقصود نہیں ہے، مقابلہ مقصود نہیں ہے. جہاں پہ جان کے بدلے جان یا 1000 کے بدلے وہ چیز آئے، وہاں ایک عوض مقصود ہوتا ہے، معاوضے میں آنا مقصود ہوتا ہے، وہ ہے مقابلہ. اور جہاں صرف یہ مقصود ہو کہ اس کی جگہ پر دوسرے لوگ ہوتے تو اچھا ہوتا، وہاں پہ عوض مقصود نہیں ہے، وہ مقابلہ مقصود نہیں ہے، تو اس کو بدل کہا جاتا ہے. اسے بدلے کل کہا، یوں سمجھ لیں کہ یہ بدلے کل ہے. یہ ہے مقصود. اس میں با کا معنی یعنی بدل کے لیے آتا ہے، جیسے فلیت لی بہم قوما. اور عوض یا مقابلے کے لیے ہے، وہ آتا ہے وہاں پر جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان یا 1000 کے بدلے یہ چیز ہے، وہاں پہ اس کا نام ہم مقابلہ رکھیں گے یا عوض رکھیں گے. اور بدلے نہیں، بدل وہاں رکھیں گے جہاں مقصود یہ ہو کہ عوض کے بغیر ویسے اس کی جگہ پہ دوسری چیز ہوتی تو اچھا ہوتا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. سورہ صافات میں یہاں پہ الفاظ یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب یہاں پہ بھی یہ مقابلہ مقصود ہے سلسلہ، یہاں پہ بھی وہ مقابلہ، یعنی اس بیٹے کے عوض میں اس کی نہیں، عوض یہاں پہ ہے، یہاں پہ وہ بدل نہیں ہے جو فلیت لی بہم قوما، یہ والا بدل نہیں. یہ تمام مثالیں اسی مقابلے اور عوض میں آتی ہیں، مقابلے اور عوض میں آتی ہیں، سب کے سب مقابلے اور عوض میں. جیسے ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی اس کے بدلے میں جو ہے ہم نے اس کو وہ چیز عطا کر دی اس کے عوض میں. یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر، ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اصل میں یہ ذرا نوٹ کیجئے گا یہ معنی کہاں سے فرق پڑتا ہے. اب میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ پیچھے والا ورب جو ہے وہ اس چیز کے معنی پہ غور کریں. اب پیچھے والا ورب جو ہے وہ فدا کرنا، فدا کا ابی و امی اشتریتہ، یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جن الفاظ میں عوض کا معنی ہوتا ہے. جیسے ہم فدا کا جو لغوی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تجھے قربان ہونا ہو اس جگہ پہ مجھے قربان کر دیا جائے، یعنی تیرے عوض میں. یہاں پہ وہ ایک مقصود ہوتا ہے جیسے کہ خرید و فروخت میں ہے، خرید و فروخت میں تو وہاں پہ عوض ہے. یہاں پہ بھی اب فلیت لی بہم قوما، یہاں پیچھے ایسا ورب نہیں ہے جو اس کو عوض کے معنی میں لا رہا ہو. اگر یہاں سے پیچھے کوئی ایسا ورب آ رہا ہو، کاش کہ میں اس قوم کو قربان کر دوں اس قوم پر، ہاں اس قوم کو اس قوم کے بدلے میں قربان کر دوں، تو اب یہ مثال نہ بنتی. پیچھے جو ورب ہے اس سے معنی میں فرق پڑتا ہے کہ یہ بدل ہے یا مقابلہ ہے. اب با مقابلے کا معنی رکھ لو یا عوض کا معنی رکھ لو. اب جان کے بدلے جان یا النفس بالنفس وہ سورۃ مائدہ کی، یا یہ ہے. اب اس کی جو بدل والی یہاں پہ ہے اس کی مجھے قرآن مجید میں کوئی مثال فی الحال نہیں ملی ہے، واللہ عالم. میرے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. میں نے اور بھی کتاب ایک دیکھی ہے، سب کے سب جو ہیں وہ اس کو مقابلے ہی کے ذکر کر دیتے ہیں. یہ معنی ذکر اکثر موجود نہیں ہے. ہاں الگ بات ہے کہ لفظ مقابلہ کی جگہ پہ کوئی لفظ بدل لکھ دیتا ہے. لفظ مقابلہ جو ہے نا، جیسے ہم نے کہا ہے کہ با کا معنی ایک مقابلہ ہے، تو کوئی اس معنی لفظ مقابلہ کو لفظ بدل کا معنی لکھ دیں گے، کوئی اس کو با عوض کا معنی لکھ دیں گے. لیکن یہ جو بدل اور مقابلہ لیا گیا ہے یہ بدل اور ہے. یوں سمجھ لو کہ اگر نحو صرف کا وہ بدل توابع والا سامنے موجود ہو، جس کو ہم توابع میں کہتے ہیں کہ بدلے کل، بدلے بعض، بدلے اشتمال، تو یہ اس معنی کے مترادف میں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.